أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ العظیم. پچھلے بیان میں بتایا گیا، پچھلی تفسیر کے اندر گزشتہ آیت کی تھی، اسی سورت کی سورہ حجرات آیت نمبر 11. اس کے اندر بتایا گیا تھا فساد کے 3 اسباب، 3 ایسی وجہیں جس سے فساد برپا ہوتا ہے، آپس کے اندر بگاڑ اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور وہاں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آگے دیگر 3 اسباب اور بھی آئیں گے جس سے معاشرے کے اندر بگاڑ اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے بھی لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. نمبر 1 میں ہے بدگمانی کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، پرہیز کرو بہت زیادہ گمان کرنے سے. ان بعض الظن اثم، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہیں. آیت کریمہ سے صاف معلوم ہوتا ہے بدگمانی گناہ ہے، سب گمان گناہ نہیں ہے. کسی کے بارے میں حسن ظن رکھنا یا اسی طریقے سے کسی کے بارے میں بہتری خیال کرنا اور اس کے بارے میں بہترائی کا سوچنا، نیک گمان کرنا، یہ گناہ نہیں ہے. اس کی کچھ تفصیل ابھی آتی ہے. سوال کے ساتھ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہیں، سب گمان گناہ نہیں ہیں. کون سا گمان گناہ نہیں ہے؟ اگر بدگمانی کا تعلق صرف گمان کرنے والے کے ساتھ ہو، دوسرے شخص کے ساتھ اس کا تحقیقی تعلق نہ ہو، اگرچہ اندرونی طور پر یعنی تقدیری طور پر کچھ تعلق ہو لیکن تحقیقی تعلق نہ ہو، تو اس سے گناہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر حدیث پاک میں آیا ہے ان من الحزم سوء الظن، احتیاط بدگمانی میں ہے، احتیاط بدگمانی میں. دوسری حدیث میں ہے اخاک البکری فلا تأمنہ، اپنے بکری بھائی پر بھروسہ مت کرو، جیسے رات کو مسافر بیدار رہتا ہے تاکہ اس کا کوئی سامان نہ اٹھا لے، تو اس کے اندر گناہ نہیں ہے، یہ کوئی بدگمانی نہیں ہے. اور اگر بدگمانی کا تعلق کسی کے ساتھ تحقیقی ہے تو پھر 2 صورتیں ہیں. جس کے بارے میں بدگمانی ہے وہ بدگمانی کا محل ہے یا نہیں ہے، یعنی جس کے بارے میں ہم گمان کر رہے ہیں اس پر گمان کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں. مثال کے طور پر ہم اللہ رب العزت کے بارے میں یہ گمان کریں کہ اللہ تعالی ہماری کسی بھی گناہ کو معاف نہیں کرے گا اور ہم کو ضرور بے ضرور سزا دے گا، چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے کسی بھی گناہ کو نہیں معاف کرے گا، یہ بدگمانی جائز نہیں ہے، گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، ہرگز تم میں سے کسی کی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو. دیکھیں یہاں بدگمانی ہوئی،
اگر ہم اللہ کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں تو حدیث پاک کے روح سے یہ گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر درجہ احتمال میں اگر صرف احتمال ہے، شک ہے، یقینی نہیں ہے، بدگمانی کا وہ محل ہے، درجہ احتمال میں یقینی طور پر وہ احتمال یقین نہیں ہے، صرف احتمال ہے، شک ہے کہ اس پر گمان کیا جا سکتا ہے، مگر کوئی دلیل نہ ہو تو بھی بدگمانی کرنا درمیانی درجے کا گناہ ہے۔ جیسے کسی نیک شخص پر، نیک چلن انسان پر بد چلنی کا گمان کرنا گناہ ہے، اگرچہ بد چلنی کا احتمال ہے۔ کہنے والوں لوگوں نے کہا ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا، نیک مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ اسی صورت کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی جھوٹی بات ہے، اکذب الحدیث بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ بدگمانی کرنا اگر انسان کے ساتھ ہے جبکہ وہ محل نہیں ہے، ایسے موقع پر محل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم لے لیں کہ قرآن کریم نے ایک شخص کو صحیح چلن کے بارے میں، یہ حدیث پاک نے کسی صحابی یا صحابیہ کے بارے میں صحیح ہونے کا اور اس کے درست ہونے کا فیصلہ فرما دیا ہے، پھر اس کے بارے میں بدگمانی کریں، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بدگمانی کریں، تو یہ گناہ ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اس کی برات فرما دی ہے۔ فرمایا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے بارے میں کیوں اچھا گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ بہرکیف تو یہ گناہ ہوگا، سراسر گناہ ہوگا کہ اگر اللہ کے بارے میں یا کسی انسان کے بارے میں اس کی اچھائی کا علم ہو جانے کے بعد اس کے بارے میں برا گمان کریں، اور اگر کسی انسان کے بارے میں صرف احتمال ہے اور اس کے بارے میں برا گمان کریں تو یہ بھی گمان ہے، لیکن اس سے کچھ کم درجے کا ہے، لیکن بہرکیف بڑا گناہ ہے۔ مطلق گمان کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے مسائل کے اندر شریعت کے اندر عمل کیا جاتا ہے گمان پر، یعنی غالب گمان پر عمل کیا جاتا ہے۔ جیسے رکعات کی تعداد میں اگر شک ہو گیا کسی کو کہ ہماری 3 رکعت ہوئی، 4 رکعت ہوئی، تو اس سلسلے میں ظن غالب پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی قاضی فیصلہ کرتا ہے تو ان گواہوں کے بارے میں وہ اچھا گمان کر کے ہی فیصلہ کرتا ہے، اس کے اوپر گمان ہوتا ہے بہرکیف، لیکن احتمال ہوتا ہے وہاں برائی کا۔ اور اسی طریقے سے قبلہ کدھر ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو تحری انسان کرتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے، تو مطلق گمان کرنا یہ گناہ نہیں ہے، درست ہے۔ بدگمانی جیسا کہ فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سے بچو، بہت زیادہ ایاکم والظن، گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ بہرکیف ایک چیز ہو گئی، یہ فساد کے بارے میں ابھی جو بتایا گیا کہ 3 چیزیں، دیگر 3 چیزیں ہیں فساد کے اسباب میں سے، تو نمبر 1 میں آیا بدگمانی کرنا، نمبر 2 میں ہے سراغ لگانا، جاسوسی کرنا۔ کئی حدیث پاک آپ کے سامنے بار بار آئی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث پاک کے اندر دوسری حدیثوں کے اندر تفصیل ہے جس کے اندر جاسوسی کرنے کا بھی بتلایا ہے کہ جاسوسی نہ کرو،
اور قرآن کریم میں یہاں فرمایا اسی طریقے سے ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، سراغ لگانا، بھید تلاش کرنا، کسی کے عیب کو تلاش کرنا، کسی کے عیب کی جستجو کرنا۔ جو شخص مسلمانوں کے عیوب کو تلاش کرے گا اللہ تعالی اس کے عیوب تلاش کریں گے، اور اللہ تعالی جس کے عیوب کو تلاش کرنے میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دیں گے۔ یہ حدیث پاک کے اندر یہ مضمون آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں بھی نقل فرمایا ہے۔ چھپ کر کسی کی باتیں سننا یا اپنے کو سوتا ہوا ظاہر کر کے کوئی باتیں کر رہا ہے اور اپنے آپ اس طریقے سے ظاہر کیا کہ ہم سو چکے ہیں اور وہ لوگ باتیں کرتے رہے، یہ سنتے رہے، یہ بھی جاسوسی کے اندر داخل ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے تجسس اور ایک ہے تحسس، دونوں ہی ناجائز ہے۔ تحسس کہتے ہیں دور سے پتہ لگانا، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ۔ سراغ لگانا وہ بادشاہ کے پاس سے نہیں ہو سکتا، دور سے ہی سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ تحسس کا استعمال ہوتا ہے وہ دور سے ہوتا ہے۔ تجسس کے معنی ٹٹولنے کے آتے ہیں، قریب سے پتہ لگانا، تو یہ دونوں ہی صورت ناجائز ہے۔ اگر جاسوسی کے طور پر اور بھید تلاش کرنے کے طور پر کیا جائے تو یہ ناجائز ہوگا۔ آگے ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کرنا یہ انتہائی برا ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو وہ سنتا تو اس کو ایذا ہوتی، تکلیف پہنچتی، اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی برائی کی جائے، اگرچہ وہ سچی ہی بات ہو، کیونکہ غلط الزام لگائے تو وہ تہمت ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور اگر کسی کے منہ پر تکلیف دہ بات کہے تو وہ لمز یعنی طعنہ دینا ہے، اور اس کی حرمت ابھی بیان کی گئی۔ ابھی جو پیچھے آیا یعنی پیچھے بیان کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، دوسرا بیان، اس کے اندر بتلایا گیا لمز، دونوں ہی کے دونوں گناہ ہیں۔ لمز کا کیا گناہ ہے وہ ابھی بیان کیا گیا کہ اس سے بھی فساد برپا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث پاک اس کے اندر بیان کی گئی۔ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہی ایک چیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ بیان القرآن کے اندر لکھا ہے اگر کوئی شخص، یہاں مردے بھائی کو کہا گیا ہے یعنی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو، تو سامنے گویا کہ برائی کرنا جائز ہے۔ بیان القرآن کے اندر لکھا ہے کہ سامنے برائی کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا ہے کہ گویا زندہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کے کھا رہا ہے، وہ زندہ بھائی کا، تو دونوں کے دونوں ہی گناہ ہیں اور دونوں ہی درست نہیں ہیں۔ لہذا دونوں طرح کے یعنی سامنے برائی کرنا اور پیٹھ پیچھے برائی کرنا، دونوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ برائی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو یہ بات سامنے کہہ دیں گے، ان کے منہ پر کہہ دیں گے، یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ دونوں کے دونوں درست نہیں ہے، دونوں ہی گناہ کی باتیں ہیں۔ کئی چیزیں ہیں دوسرے کی برائی کرنا، بعض مقامات پر اور بعض صورتوں میں علماء کرام نے اس کو جائز لکھا ہے، اور تقریباً وہ 6 چیزیں ہیں۔ 6 صورتوں میں غیبت جائز ہے۔ نمبر 1 میں مظلوم کے لیے جائز ہے کہ بادشاہ، قاضی یا کسی ایسے شخص سے ظلم کا شکوہ کرے جس سے فریاد رسی کی امید ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ بری بات زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتے مگر مظلوم مستثنی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 148۔
یعنی مظلوم اگر ظالم کے خلاف شکایت زبان پر لائے تو یہ جائز ہے۔ اگر ہم کسی کی شکایت کریں، ہم مظلوم ہیں، اور کسی سے مدد لینے کے لیے اس کی برائی کریں کہ انہوں نے ایسا ایسا ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اور یہ جائز ہے۔ دوسرا ہے کسی امر منکر پر تبدیلی اور نافرمان کو راہ راست پر لانے کے لیے کسی سے مدد کے لیے برائی کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن ابی کی عبداللہ ابن ابی کی جو منافق ہے اس کی برائی کی تھی، اور اس کا تذکرہ سورۃ المنافقون آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر تذکرہ آیا ہے اور یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ بہرکیف تیسرا ہے فتویٰ حاصل کرنے کے لیے کسی کی غیبت کرنی پڑے تو جائز ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ہندہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ابو سفیان بخیل آدمی ہے، وہ اتنا ہم لوگوں کو نہیں دیتا، مجھے نہیں دیتا جس سے ہمارا اور بچوں کا گزارا ہو سکے۔ تو دیکھیے یہاں مسئلہ معلوم کرنے کے لیے اور فتویٰ معلوم کرنے کے لیے شکایت کی اور اس کی برائی بیان کی، یہ صورت بھی جائز ہے۔ چوتھی صورت ہے مسلمانوں کو شر سے بچانے کے لیے کسی کی برائی کرے تو جائز ہے۔ جیسے ایک شخص نے نبی علیہ السلام کے پاس حاضری کی اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو، قبیلے کا برا آدمی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث پاک ہے۔ اور جیسے حدیث پاک جب بیان کی جاتی ہے اور بخاری وغیرہ کتابیں جب پڑھائی جاتی ہیں تو وہاں راویوں پر بحث کی جاتی ہے اور ضعیف راویوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ پانچویں صورت ہے جو شخص کھلے عام فسق و فجور میں مبتلا ہو، لوگوں کو اس سے متنفر کرنے کے لیے اس کی برائی بیان کرنا جائز ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے 2 منافقوں کے بارے میں فرمایا، میں نہیں خیال کرتا کہ فلاں اور فلاں ہمارے دین سے کچھ بھی جانتے ہوں، یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر روایت آئی ہے۔ اور چھٹی صورت ہے کسی کا کوئی ایسا لقب ہو جس میں برائی تو ہو پہچان کے لیے، لیکن وہ برا نہ سمجھتا ہو اور وہ برا نہ جانتا ہو، بہرکیف تو یہ بھی صورت جائز ہے۔ جیسا کہ آیا ہے اعمش، چندھیا، اعرج، لنگڑا وغیرہ، تو یہ صورت بھی جائز ہے، یعنی یہ سب برائیاں کرنا ان مصلحتوں کے تحت اور ایسی صورتوں میں جائز ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ خلاصہ نکلا کہ ہمیں کسی کی جاسوسی اور اسی طریقے سے کسی کے بارے میں برا گمان کرنا اور کسی کے پیٹھ پیچھے یا سامنے برائی کرنا، یہ بھی فساد برپا کرتا ہے، معاشرے کے اندر جھگڑا پیدا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اخروی طور پر بہت زیادہ گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔